एजुकेशन का सब्जेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है हम शुरू करने से पहले अपने लेक्चर की इब्तिदा जो है वो अल्लाह पाक के पाक कलाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तमाम लोग जो है वो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे इस सब्जेक्ट का तल्लुक जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इस तरह इसकी ये सब शाख है। आज हमारा जो टॉपिक होगा बुनियादी तौर पे रिव्यू करना है इसकी बैकग्राउंड के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है ये आपके इल्म में किस तरह से इजाफा करेगा और फ्यूचर में आपके ये जो प्रोफेशन लाइफ है इसके अंदर किस तरह से आपके के लिए हेल्पफुल होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है ये पढ़ने से पहले इसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का तल्लुक जिस तरह के से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने जरा गौर करना है इस लफ्ज के साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो इसका मतलब है कि इसका तल्लुक मैनेजमेंट के साथ है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट के साथ तल्लुक रखता है। अब हम जरा देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है इसका तल्लुक किसके साथ है। मैनेजमेंट जो है क्या चीज है। तो मैनेजमेंट आपने बिजनेस एजुकेशन के अंदर पढ़ा है सब्जेक्ट है। बिजनेस एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है इसमें आपका जो मेन मदर सब्जेक्ट है, बाकी तमाम सब्जेक्ट जो है इनका इसी की सारी शाखें हैं जो मैनेजमेंट के साथ तल्लुक रखती हैं। तो मैनेजमेंट क्या चीज है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट मैनेजर डू इन ए बिजनेस organization is called management. What manager do in business? मैनेजर क्या करते हैं मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे परफॉर्म 4 functions: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये जो 4 काम हैं, जो 4 फंक्शन हैं, ये किसके अंदर रह के करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटे लेवल पे हो सकती है, दरमियाने लेवल पे भी हो सकती है और बड़े लेवल पे भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में हो सकती है, ये पार्टनरशिप की शक्ल में हो सकती है, ये कॉरपोरेशन की शक्ल में हो सकती है। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी जो है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बुनियादी तौर पे क्या कर रही हैं? ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस क्यों करते हैं लोग? इस पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस क्यों किया जाता है? अगर ये बिजनेस ना होता तो आपकी बिजनेस एजुकेशन ना होती और आपके बिजनेस एजुकेशन ना होती तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट ना होते। अगर बिजनेस के सब्जेक्ट ना होते तो ना आप मैनेजमेंट पढ़ रहे होते, ना आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे होते, ना आप मार्केटिंग पढ़ रहे होते, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ रहे होते। हर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपको मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, स्टैट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट 42, 43 जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, उसके पढ़ाने का कोई ना कोई मकसद है। आज देखेंगे कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है और इसको रिलेट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का तल्लुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तल्लुक जो है वो मैनेजमेंट के साथ है। और मैनेजमेंट किसकी की जाती है? आपकी बिजनेस की जाती है। अब बिजनेस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है।
بزنس کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ایک ریویو کریں گے اور پھر اس کو ریلیٹ کریں گے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اور باقی تمام شاہیں جو ہیں اس کی اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. اب بزنس کیوں ہے؟ بزنس کبھی بھی نہ ہوتا اگر انسانی ضروریات نہ ہوتی. تو آپ ذرا توجہ کریں کہ اصل میں بات شروع کہاں سے ہوتی. تو سلائیڈ سامنے آپ کے, ہیومن نیڈس. ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جائیں گے جب زندگی شروع ہوئی تھی, اور آج زندگیوں کو خطرہ ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ-19 کا جو خطرہ ہے آج جو سامنے آ رہا ہے, اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے. تو ہیومن نیڈس کی ہم بات کریں گے. اصل میں بات یہ ساری جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں اس کی بنیاد ہیومن نیڈس ہے. اور ہیومن نیڈس کہاں سے شروع ہوئی, اس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے آئے گی. ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ پاک نے یہ جو سجائی ہے یہ اپنے نبی کے لیے سجائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. تو ان کی بنیاد اب ظاہر ہے کہ آپ کو انسانی شکل میں لے کے آنا تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم صلی اللہ علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ہماری ہوا, ہماری جو اصل ماں ہے, وہ اس کو پیدا کیا, جوڑے بنائے. تو وہاں پہ اللہ پاک نے جنت میں ان کو رکھا اور ایک شرط لگائی کہ تم نے اس پودے کے قریب, اس پلانٹ کے قریب, جسے زیادہ تر کہتے ہیں کہ گندم کا تھا, وہ اس کے قریب نہیں جانا, اس کا گندم نہیں کھانا. لیکن بہرحال اللہ پاک نے یہ سلسلہ چلانا تھا, تو ہماری ماں نے جو گندم کا دانہ کھایا, اور وہ جب دانہ انہوں نے کھایا تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ پاک نے انہیں اس دنیا میں بھیجا. ہم یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, انہیں سزا کے طور پہ بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, سزا کے طور پہ نہیں بھیجا, بنیادی طور پہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا, تو اس لیے انہیں یہ سلسلہ چلانے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا. اب وہ اس دنیا میں جب آئے, تشریف لائے, تو وہیں سے جب انہیں کہا گیا کہ جو اب اپنی ضروریت کو تم نے خود پورا کرنا ہے. اس سے پہلے وہ جنت میں رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے میوے رکھے ہوئے ہیں, ساری ضرورت ان کی پوری ہو جاتی تھی ہے, سارا کچھ انہیں وہاں سے مل جاتا تھا ہے. لیکن جیسے ہی انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا, تو اب ہم جتنے بھی انسان ہیں ان کی یہ ضروریت ہے. تو انسانی ضروریت کو ہم دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, ذرا اس کو دیکھو, اکنامک نیڈس اور نان اکنامک نیڈس. دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ یہ دو ضروریت لگا دیتے ہیں. یہ اکنامکس کے اندر آپ نے پڑھا ہوا, جنہیں اکنامک نیڈس اور نان اکنامک نیڈس کا درجہ دیا جاتا ہے. اکنامک نیڈس وہ تمام ضروریات جو کہ پیسے کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے, جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. انہیں بیسک نیسیسٹیز اور لگزوریس تھنگز میں ہم شامل کرتے ہیں. تو انسانی ضروریات جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. اسے فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے, یار خاموش ہو جو, سب آوازیں آ رہی ہیں, اسے سب سے پہلے جو ضرورت پڑتی ہے وہ اسے زندہ رہنے کے لیے اسے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری جو چیز ہے اسے اپنے جب اس دنیا میں وہ تشریف لایا تو اسے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت پڑتی ہے, اور رہنے کے لیے شیلٹر کی ضرورت, مکان کی ضرورت پڑتی ہے. تو these three are the basic necessities of life. ان کے بغیر انسان نہیں ہے, اور یہ چکر دنیا کا بھی اسی طرح چل رہا ہے, فوڈ, کلاس, شیلٹر. اور باقی جو کار, سیل فون ہے, یہ ایک وقت میں لگزوریس میں شامل تھی, لیکن آج یہی چیزیں جو ہیں یہ لگزوریس میں نہیں رہی, یہ بھی بنیادی ضرورت میں شامل ہے. جیسا سیل فون ہے, کبھی ایک
लग्जरी थिंग समझी जाती थी, लेकिन आज ये भी जरूरत बन गई है। गाड़ी भी जो आपकी जरूरत है, अगर आप एक छोटी गाड़ी है वो आपकी जरूरत होगी, अगर आप बड़ी है तो वो लग्जूरियस थिंग में शामिल होगी। तो इकोनॉमिक नीड्स और दूसरी वो चीजें इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ और चीजों की भी बुनियादी जरूरत है, उन्हें नॉन इकोनॉमिक नीड्स का दर्जा दिया जाता है। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, और जितने नेचुरल सोर्सेज हैं। अब ये जो चीजें, इनमें इकोनॉमिक नीड्स और नॉन इकोनॉमिक नीड्स, ये सारी चीजें एक इंसान को चाहिए। तो हम इन दोनों को इस तरह से डिफाइन करेंगे है। नेक्स्ट स्लाइड में जरा देखें तो इकोनॉमिक नीड्स, ह्यूमन नीड्स फॉर विच वन शुड हैव टू पे सम कास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम जरूरियात जिनको पूरा करने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत होती है, दौलत की जरूरत होती है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसा कि फूड, क्लास, शेल्टर, सेल फोन आपको फ्री में नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने इंसान के साथ कुछ और जरूरियत भी लगाई हैं, और अल्लाह पाक को ये पता था कि इंसान जो है वो बहुत जालिम है। अगर मैंने इसके इख्तियारात इनको अगर दे दिए तो ऐसी सिचुएशन में ये जुल्म करेंगे। तो ह्यूमन नीड, वो तमाम जरूरियात जो अल्लाह पाक ने फ्री में रखी है और सबके लिए, गरीब अमीर हर के लिए, जैसा आपको सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप जरा तसव्वुर करें, इन दिनों में जो कोविड-19 का मसला बना हुआ है, ऑक्सीजन का मसला बना हुआ है, तो एक दिन में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के अंदर आप देखें, आप अक्सर आप खबरें सुनते होंगे कि मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एक एक दिन में कितना खर्चा उसका। तो अल्लाह पाक ने इसको फ्री रखा था, सबके लिए रखा है। हम सारा दिन में कितने सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते हैं। और आपने ये सुना भी होगा कि एक जो अरब के अंदर एक शख्स जो है वो इतना रोया है कि जब उसने ये देखा, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो उसने देखा कि मैंने एक दिन रहा हूं तो ऑक्सीजन लगी है तो मुझे 400 जो है वो रियाल का खर्चा आया है उसका 1 घंटे का। तो उस वक्त उसने कहा कि सजदे में गिर गया और कहा कि अल्लाह पाक, अब ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे दिन में हम कितने सिलेंडर ऑक्सीजन लेते हैं और तू हमसे कुछ चार्ज भी नहीं करता उसके बदले में है। इसी तरह पानी की सहूलत देख लें, इसी तरह आप सूरज की रोशनी को देख ली है, ये सारा कुछ अल्लाह ने फ्री रखा। इनकी कीमत नहीं रखी। अगर ये इंसानों के कब्जे में दे देता तो आज किसी ना किसी मुल्क का कब्जा होता। और हमें हवाई लेने के लिए पाकिस्तान में तो आप जरा देख लें कि ऑक्सीजन के लिए हमें अगर ये मुफ्त पे नाम मिलती, अल्लाह का गॉड गिफ्टेड ना होती, तो आज हम सिलेंडर पीछे बांधे होते और सीएनजी स्टेशन पे हम खड़े होते। तो इंसानी दो तरह की हैं, एक मुआशी जरूरियात हैं और दूसरी जो है वो गैर मुआशी जरूरियात हैं। हम इनको दो ग्रुप में से, तो मुआशी जरूरियत वो जरूरियत होती हैं जो फ्री में नहीं मिलती, इनके लिए इंसान को कीमत अदा करनी पड़ती है। और गैर मुआशी जरूरियत है, ये फ्री है अमीर गरीब के लिए, ये दीज आर द गॉड गिफ्टेड। तो जो चीजें फ्री में नहीं मिलती, अब जरा फोकस करें इस पॉइंट पे, जो चीजें फ्री में नहीं मिलती तो इसी को बिजनेस पूरा कर रहा है। आज जितने भी बिजनेस हैं वो इस वजह से हैं। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये फूड चेन, ये आपके कपड़ों के जो स्टाइलिश हैं, ये जूतों के स्टाइल जो हैं, ये जो शेल्टर बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, ये गाड़ियां, सेल फोन, ये सारे जो है ये अगर फ्री में मिले, और आपको पता है कि ये फ्री में मिले थे। ये खुराक की अगर हम बात करें, मनोसलवा, और अल्लाह पाक ने उस कौम को सिर्फ एक कहा था कि तुमने मेरी इबादत करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम की प्यारी कौम को है मनोसलवा की शक्ल में। आज भी अगर तसव्वुर करें ये सारा कुछ फ्री में मिल जाए, गरीब अमीर का तो तसव्वुर ही नहीं रहे, सारे लोग घर में बैठे हों,
کیونکہ ہر ایک کو اگر یہ سارا کچھ مل رہا ہے فری میں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آج جو ساری زندگی کا چکر ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایک کارخانہ دار بازار جاتا ہے، کارخانے میں جا کے بیٹھتا ہے، ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک بینک کرتا ہے، جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، کالج ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، انڈسٹری ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کس بنیاد پہ چل رہی ہے کہ یہ ضروریات ہیں. اگر اکنامک نیڈز نہ ہوتی تو پھر کسی صورت میں بھی بزنس نہ ہوتا. تو اب ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ انسانی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام کرتے ہیں. ہم اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے، ہم اپنے لباس کی ضرورت کو پورنے کے لیے، سیل فون خریدنے کے لیے، ہم اپنی بنیادی ضرورت کو خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو دوبارہ ذرا سنیں ہیں، سب سے پہلے انسان کی ضروریت نے جنم لیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے انسان کو دو قسم کی ضرورت لگا دی، ایک معاشی ضرورت اور غیر معاشی ضرورت. معاشی ضرورت وہ ہوتی ہیں جو انسان کو فوڈ، کلاس، شیلٹر، اور غیر معاشی ضرورت ہوتی ہے جن کے لیے انسان کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا. اب کچھ جو فری مل رہی ہیں اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں. تو سارا سلسلہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہم جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ انسان ایکٹیویٹیز کس لیے کرتا ہے؟ تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو ہم جتنے لوگ ہیں، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم دو قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. انسانی ایکٹیویٹیز کو دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. ہم ان کو اکنامک ایکٹیویٹیز اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز میں تقسیم کرتے ہیں. ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی ضرورت ہے، ہمیں کار کی ضرورت ہے، ہمیں سیل فون کی، ہمیں مکان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے یہ فری میں نہیں ملیں گے، اب ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دو کام کرتے ہیں. آپ نے بھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد دو ہی کام کرنے ہیں. آپ کے پاس دو چوائسز ہوں گی، امپلائمنٹ اینڈ بزنس اور پروفیشنز. آپ نے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. یا تو کسی کے لیے کام کرنا ہے یا اپنے لیے کام کرنا ہے. کسی کے لیے اگر کام کریں گے آپ تو امپلائمنٹ کام ہوگی ہے، اور اگر اپنے لیے کام کریں گے ہے تو اس صورت میں آپ بزنس کریں گے. یعنی اگر مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا تو میرے پاس دو ہی چوائس ہے کہ میں کیا کروں کہ کسی کے پاس جاب کر لوں. اور آپ بھی اپنی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے پاس بھی دو ہی چوائس ہوں گے، یا تو آپ جاب کریں گے یا آپ اپنا بزنس شروع کریں گے. بزنس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے. تو نان اکنامک ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ہے ویلفیئر آف ہیومن بینگ، ریلیجیس ایکٹیویٹیز، این جی اوز. تو ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے جو ہم پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں انہیں اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اور جو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے اسپیئر کرتے ہیں ٹائم، وہ ہماری نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی. مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ پیشنٹ کا علاج کرتا ہے اور اس کی فیس چارج کرتا ہے. تو یہ اس کی کون سی ایکٹیویٹیز ہوئی؟ اکنامک ایکٹیویٹیز، کیونکہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. پروفیشن. اور اگر وہ کلینک وغیرہ کھولے گا تو ظاہر بزنس ہوگا اس کا، یا وہ پروفیشن کو کرے گا. اب اگر دوسری طرف آئیں کہ اگر وہی ڈاکٹر اپنے 8 گھنٹوں میں سے یا 10 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کسی ڈسپینسری میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو فری علاج کرتا ہے، تو وہ کون سی ہوئی؟ وہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہوئی. ویلفیئر ہو گیا. تو یہ ویلفیئر کی شکل میں ہوگی ہے. تو اسی سے بزنس کی دو قسمیں نکلتی ہیں، پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز اور نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن. تو دنیا کے اندر آپ نے اپنی ایجوکیشن کس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پہ غور کیجئے کہ اکثر آپ کو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہیومن ریسورس جو مینجمنٹ کا آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے سکوپ نہیں ہے. آج اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس لیکچر کے بعد آپ لازمی طور پہ یہ جان لیں گے کہ یہ فائنانس، مارکیٹنگ اور دوسرے اکاؤنٹنگ اسپیشلائزیشن ہے، اس سے کسی بھی صورت پہ کم نہیں ہے.
اور سارے کے ساری باقی ساری جو اسپیشلائزیشن ہے کل کو آپ پہ ڈیپینڈ کریں گی. وہ کس طرح یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دو دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں, ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں, تو اب اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ پہ ذرا دیکھیں. تو اگلی سلائیڈ میں اگر توجہ کریں تو آپ دیکھو گے کہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. Human activities which are done to get reward. For example, if a doctor charge fee against the treatment of patients, such activity of doctor will be called economic activities. The reward of these activities may be in following form. یعنی انسان جب اکنامک ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ بزنس ہی کر رہا ہوتا ہے, یا پروفیشن یا امپلائمنٹ, یعنی پیسہ کمانے کے لیے. تو ایسا کوئی بھی کام, اب ذرا ہم توجہ کریں, ہم جتنے بھی زندہ رہنے کے لیے جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کو دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں, اکنامک اور نان اکنامک. اکنامک وہ ہوتے ہیں جو ہم اکنامک معاش کے لیے کرتے ہیں, ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی کام ہم ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں انہیں اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, اور وہ دو شکل میں ہوتے ہیں, امپلائمنٹ کی شکل میں اور بزنس کی شکل میں. اور ان کا ریوارڈ ہمیں تین شکل میں ملتا ہے, منی کی شکل میں, گوڈز کی شکل میں, سروسز کی شکل میں. چونکہ آج مانیٹری سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر, زر کا نظام ہے, تو اس لیے جو بھی کام کرتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, وہ سیلری آپ کو کس شکل میں ملے گی, ہے منی کی شکل میں ملے گی. آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ لین دین ٹرانزیکشن کی شکل میں کریں گے, زر کی شکل میں, کرنسی کی شکل میں کریں گے. لیکن ایون دین آج بھی بارٹر سسٹم آپ نے پڑھا ہوگا, تو بارٹر سسٹم ایکسچینج آف گوڈز ود گوڈز اینڈ ود سروسز. تو اس لیے ہر وہ کام جو ریوارڈ کے لیے کیا جائے, اور ریوارڈ تین شکل میں ملتا ہے, منی کی شکل میں, گوڈز میں. اور بیکورڈ ایریا میں ابھی بھی آ جائیں گے, سارا سال لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی سروسز کا معاوضہ جو ہے انہیں گندم کی شکل میں ملتا ہے. اب نان اکنامک ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ جس طرح اللہ پاک نے ہم پر رحم کیا ہے, ہمیں ہوا, پانی, آکسیجن, سورج کی روشنی فری ہے, اس کے بدلے میں وہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ پاک کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک صرف ایک ہی چیز کرتا ہے کہ میرے لیے تم نے کچھ نہیں کرنا, تم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اگر تم نے فلاح پانی ہے تو تمہارے پاس ایک ہی فارمولا ہے کہ میرے بندوں پہ رحم فرماؤ. تو ہم جو کام انسانوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں وہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز, جس طرح کے human activities which are done without any material benefit یا reward called non-economic activity. For example, free treatment of a patient by doctor. وہی ڈاکٹر اگر پیشنٹ کا علاج فری میں کرتا ہے تو یہ اس کا فائدے کے لیے نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک عنصر جو ہے وہ بزنس میں لازمی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل لیں, آپ کے محلے میں ایک فری ڈسپینسری ہے, تو ماڑا بندہ وہاں علاج کرانے کے لیے جاتا ہے, تو اس ڈسپینسری پہ جب علاج کروانے کے لیے جائے گا تو پھر وہاں پہ انہوں نے اس کی پرچی تو 10 روپے رکھی ہوئی ہے, لیکن اندر اس کو میڈیسن 1000 روپے کی لکھ دی ہے, یا اس کو اندر سے میڈیسن دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں. تو باہر نکل کے آپ کہیں گے کہ آپ ویلفیئر نہیں کر رہے, آپ بزنس کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب لالچ کا عنصر, ریوارڈ کا عنصر آتا ہے, پیسے کا عنصر آتا ہے, تو بزنس ہے. تو بزنس ایکٹیویٹیز میں وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ریوارڈ یا فائنینشیل بینیفٹ کی بات ہوتی ہے. نان اکنامک ایکٹیویٹی میں فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتے, یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ہی بات بتائی ہے کہ اگر تم نے فلاح پانی ہے تو میرے بندوں پہ رحم فرماؤ. دوبارہ ذرا دیکھیں جو سمری کیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہ ہوتا اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ نہ ہوتی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ نہ ہوتی اگر بزنس نہ ہوتا,
بزنس کیوں ہوتا ہے, ہم کیوں بزنس کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ضروریت لگا دی. ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اکنامک نیڈس اور نان اکنامک نیڈس. اکنامک نیڈس وہ تمام ضروریات جو ہم پیسے سے پوری کرتے ہیں, روٹی کپڑا وغیرہ, اور نان جو ہوا پانی وغیرہ, یہ نان تو جو فری میں ملنی ہے اس کی تو سائڈ پہ کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, دولت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو پورا کرنے کے لیے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے. تو انسان جب گھر سے باہر نکلے گا تو اسے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ہم جتنے بھی ہیں ہم اپنے 24 گھنٹوں کو دو طرح سے گزارتے ہیں, کچھ پیسے کے لیے, کچھ فلاح کے لیے, ہیومن بینگز کے لیے. وہ تمام کام جو ہم ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور یہ بزنس پھر یہ امپلائمنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے, بزنس کی شکل میں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے باہر نکلوں گا تو یا دو کام کروں گا, یا میں کسی کے ہاں ملازمت کروں گا یا اپنا بزنس کروں گا. تو اس کا مطلب ہے ہر وہ کام جو ریوارڈ کے لیے کیا جائے وہ بزنس ہوتا ہے, معاشی سرگرمیاں. تو اصل میں معاشی سرگرمیوں کا ہی نام بزنس ہے. all lawful economic activities which are concerned to produce, چیزوں کو پیدا کر کے یا خرید کر. اور یہ جو آپ کو پتا ہے بزنس چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے اور سروسز کا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح بینک جو ہے وہ سروسز بزنس کر رہا ہے, چیزوں کو پیدا کر کے یا خرید کے مارکیٹ میں بیچنا تاکہ نفع حاصل کیا جائے. لیکن اس میں ایک بات لازمی ہوتی ہے کہ اس میں بزنس میں تو امپلائمنٹ میں یہی تو مین فرق ہے. بزنس اور امپلائمنٹ میں مین فرق کیا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس کا. امپلائمنٹ میں لاس نہیں ہوتا, بزنس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاس بھی ہو سکتا ہے. اور یہی مین ڈفرنس ہے. انسان دو طرح کے جو کام کرتا ہے, یا امپلائمنٹ کرتا ہے, جاب کرتا ہے, تو جاب میں کیا ہوگا ہے کہ لاس کا کنسپٹ نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کسی نے کہ مجھے آج نیگیٹو سیلری ملی ہے اس دفعہ, لیکن پروفٹ کے ساتھ لاس بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ود انٹینشن ٹو سیٹسفائی ہیومن نیڈس, اور اس پورے عمل میں ہم چیزیں بنا کے یا کسی سے خرید کے بیچیں تو بنیادی طور پہ ہم اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از سیٹسفائنگ دی ہیومن نیڈس, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ بزنس صرف نفع کمانے کا کام نہیں کرتا. بزنس ایکچولی کیا کر رہا ہے؟ بزنس از سیٹسفائنگ ہیومن نیڈس. آج جو آپ کو سیل فون کی ضرورت ہے, اس کا مطلب پہلے ضرورت نے جنم لیا تھا. جیسا کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں ضرورت جنم نہ لیتی تو کبھی بھی ایجادات نہ ہوتی. تو اگر ایجادات نہ ہوتی تو بزنس ہوتا. تو بیسیکلی بزنس کیا کر رہا ہے؟ ایجادات کر رہا ہے تاکہ انسانی ضرورت کو پورا کر. آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر, آج امریکہ کا بھی کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ آج اس کے ماسک کی ضرورت سے اسے پتا چل گیا پوری دنیا کو کہ یہ کھوکھلا ہے, اس نے انسانوں کا خیال نہیں رکھا. تو آج آپ نے بزنس کی ڈیفینیشن میں ایک چیز ذہن میں اضافہ کر لینا. نارملی آپ نے جو پہلے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے وہ ایک ہی تھی, اینی لافل ایکٹیویٹی انڈرٹیکنگ فار ارننگ آف پروفٹ, دیٹ از کالڈ دا بزنس. نو, ایکچولی وہ بزنس کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے ساتھ کنزیومر کی سیٹسفیکشن کا خیال نہیں رکھتے. یعنی اگر میں کوئی چیز پیدا کر رہا ہوں صرف یہ خیال رکھوں کہ جہنم میں جائیں میرا کنزیومر کسٹمر جائے, مجھے تو اپنے پروفٹ سے ہے, تو آپ ایک دفعہ چیز خریدو گے تو اگلی دفعہ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ اب بس بھائی. اس کا مطلب ہے کہ سیٹسفیکشن آف کنزیومر. ایکچولی بزنس کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفع کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے انسانی ضرورت نے جنم لیا تو بزنس نے بھی جنم لیا. اگر انسانی ضرورت نہ ہوتی تو بزنس جنم نہ لیتا. بزنس دو کام, اصل میں تو ہر بندے کا مقصد تو منافع کمانا ہوتا ہے, لیکن اس کے بزنس کے ساتھ رسک بھی ہوتا ہے. تو پروفٹ کیا ہے؟ پروفٹ از دی ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر. اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہماری آمدن زیادہ ہو, خرچے کم ہو تو ہم پروفٹ میں ہوں گے. اور لاس, اگر ہمارے خرچے زیادہ ہو جائیں گے
تو بزنس کس پہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی لاس پہ ہوگا. جو ٹریڈنگ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ آپ نے پڑھی ہے وہ ساری اکاؤنٹنگ کے اندر یہ سارا چیزیں آپ نے آلریڈی جانتے ہیں اس چیز کو اندر ہے. تو پھر دوبارہ دیکھو کہ اب پہلے انسانی ضرورت نے جنم لیا. انسانی ضرورت کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہم کام دو طرح سے کرتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز. اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہی دوسرا نام بزنس ہے. اور بزنس کیا ہے؟ ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہم چیزوں کو پیدا کر کے یا مارکیٹ سے خرید کے آگے بیچتے ہیں, منڈی کے اندر ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ اپنا بھی بھلا ہو اور انسانوں کا بھی بھلا ہو. تو بزنس کو ہم دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. بزنس کو ہم دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. ٹائپس آف بزنس: پروفٹ میکنگ اور نان پروفٹ میکنگ بزنس. ہم نے جہاں ایکٹیویٹیز کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا پیچھے اکنامک ایکٹیویٹیز اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز. تو وہ تمام کام جو ریوارڈ کے لیے کیے جائیں وہ پروفٹ میکنگ بزنس ہیں, اور جو انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کیا جائے وہ نان پروفٹ میکنگ بزنس ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ خود جنم نہیں لیا, اس سے پہلے ہیومن ریسورس مینجمنٹ نے جنم لیا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ نے جنم لیا اس لیے کہ مینجمنٹ نے ہے, اور مینجمنٹ نے کیوں جنم لیا کہ بزنس ایجوکیشن ہے, اور بزنس ایجوکیشن اس لیے کہ بزنس ہے تو ایجوکیشن ہے, اور بزنس نے اس لیے جنم لیا کہ انسانی ضروریات ہیں. ڈیفینیشن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم نے بزنس جو ہے وہ دو شکل میں کر سکتے ہیں جو پروفٹ میکنگ ہو. ایک وہ چیزوں کو پیدا کر کے یا بنی بنائی چیزیں خرید کے. تو وہ تمام بزنسز جو کہ چیزوں کو بنا کے بیچتے ہیں, جس طرح ٹیکسٹائل مل ہے کپڑا بنا کے بیچتے ہیں, اور شوگر مل جو ہے یہ بھی کیا ہے, گنے سے شوگر کین سے چینی بنا رہی ہے. اور یہ مینوفیکچرنگ بزنس جب چیزیں بنا لیتی ہیں, اب ذرا دیکھیں یہ مینوفیکچرنگ سائیکل ہوتا کیا ہے, انسانی ضرورت کیسی ہے, اس کو میں ایک ایگزامپل سے پورا کروں گا. اس پورے عمل کو ذرا سمجھنا, یہ ذرا توجہ سے دیکھنی ہے ایگزامپل, اور آپ کے لیے آگے جا کے آپ کوڈ کر سکتے ہیں زندگی کے اندر, آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی. تو آپ ذرا توجہ کریں. سب سے پہلے انسانی ضرورت نے جنم لیا تو فرض کریں کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. ہم لیٹ سپوز فرض کرتے ہیں مجھے ایک شرٹ کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے. تو جو میں نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ شرٹ کیسے بنی, مجھ تک کیسے بنی, یہ پروسیس کا نام ہے. تو پہلے میں نے جنم لیا ضرورت نے, اور وہ میری ضرورت کیا سی ہے, اور وہ مجھے کیا چاہیے تھا, وہ مجھے شرٹ چاہیے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑا ہے, اور یہ پروسیس کیا ہے اگر آپ توجہ کریں تو یہ پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے, کلٹیویشن پروسیس سے, فارمنگ سے, بیسک انڈسٹری سے, جہاں پہ کسان نے کیا کیا کہ کاٹن جو ہے وہ کلٹیویٹ کی. جب کاٹن کلٹیویشن ہوگی تو کاٹن کلٹیویشن کے لیے سیڈز کی ضرورت ہے, اریگیشن پروسیس کی ضرورت ہے, ایگریکلچر پروسیس سے گزرا وہ سارا کا سارا. کاٹن تیار ہوئی تو سپننگ گننگ فیکٹری کے اندر گئی, جہاں پہ داگا بنولا وغیرہ علیحدہ ہوا, جیسے کھل وغیرہ یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. باقی کپاس جو ہے وہ ریفائن شکل میں سامنے آ گئی. اب اس میں اس ریفائن شکل میں کاٹن کو داغے میں بدلا گیا سپننگ گننگ فیکٹری کے اندر, اور پھر فیبرک میں بدلا گیا ٹیکسٹائل مل کے اندر, اور وہ جو کپڑا تیار ہوا وہ فیصلہ آباد میں گوداموں میں چلا گیا, گڈاؤن کے اندر, ویئر ہاؤس. اور ویئر ہاؤس میں جب کپڑا جائے گا تو یہاں سے یہاں تک مینوفیکچرنگ ہے. آگے جو کام ہوگا دیٹ از ٹریڈنگ شروع ہوگی. وہ جو کپڑا گوداموں میں چلا جائے گا تو وہاں سے ٹریڈنگ بزنس ہے. دس از دا کامرس. کامرس مین دا مینوفیکچرنگ. واٹ از مینوفیکچرنگ؟ مینوفیکچرنگ مینز دا پروسیس, all activities which is concerned to transfer
raw material into finished goods with the help of human labor and machines technology. इंसानों की मदद से, मशीनों की मदद से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलना, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटीज है. वो तमाम बिजनेस जो रॉ मटेरियल लेके उसको इंसानों और मशीनों की मदद से फिनिश या कंज्यूमर गुड्स में बदलते हैं, वो सेमी फिनिश भी हो सकती हैं, फिनिश भी हो सकती हैं, तो वो वेयर हाउसेज में चली जाती हैं और वहां से कॉमर्स शुरू होती है. कॉमर्स क्या है? ट्रेड. ट्रेड क्या है? व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग्स. चीजों को गोदामों से उठा के आम लोगों तक लेके आने के अमल को कॉमर्स कहते हैं. और आज जो ये काम नेट के जरिए हो रहा है तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं. तो कॉमर्स मीन अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर प्रोडक्शन प्लेस टू अ कॉमन मैन. गोदाम से माल जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर से जो है वो स्टिचिंग वाले के पास जाएगा, और वो तैयार होके मेरे पास जब शर्ट आएगी तो आप देखिए फार्मर से लेके स्पिनिंग गिनिंग फैक्ट्री के अंदर लेके इसी तरह जो टेक्सटाइल मिल है, फिर होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस, और फिर जो है वो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी, और फिर शर्ट, फिर होलसेल. ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए मुझ तक पहुंचेगी. तो इसका मतलब मेरी जरूरत पूरी हुई है. मेरी शर्ट की जरूरत किन्होंने पूरी की है? बेसिकली ये ऑल दीज पीपल फ्रॉम फार्मर टू द गारमेंट कंपनी, द होलसेलर टू रिटेलर आर डूइंग बिजनेसेस. ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और मकसद क्या है? इंसानी जरूरत को पूरा करना. और वो मकसद क्या है? मेरी जरूरत है, मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ये मेरी बुनियादी जरूरत में शामिल है. इसी तरह आप फूड की बात कर ले, किसान उगाता है, गंदम उगाता है, प्रोसेस होती है, या पूरे चैनल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे बिजनेस जो है इसी में आ जाते हैं. तो जब चीजें बन जाती है कारखाने से, कारखाने के बाद जो है वो ट्रेड शुरू है. तो ट्रेडिंग बिजनेस की दो किस्में हैं. ट्रेड दो तरह से की जाती है, अशिया की ट्रेड की जाती है या खिदमात. अब देखिए ना, जो कपड़ा बन के गोदामों में आ गया था, वो गोदामों से लेके आम कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस का नाम है. फैसलाबाद से कपड़ा चल के गुजरांवाला में आना है तो बीच में या बाहर से कपड़ा इंपोर्ट हो गया, हम यानी कि ट्रेड दो तरह से होती है, जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. मीन के लोकल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा. तो बाहर से हम अगर कपड़ा बना रहे हैं, मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करके उसको बेच रहे हैं, तो ये फॉरेन ट्रेड होगी. यहाँ से बना के हम बाहर बेच रहे हैं तो ये क्या होगी? ये फॉरेन ट्रेड में होगी. और अगर हम किसी मुल्क से खरीद के किसी तीसरे मुल्क को बेच देते हैं, मसलन हम अमेरिका से खरीद के अफगानिस्तान को बेच देते, तो ये इंटरपोर्ट होगी. तो फॉरेन ट्रेड की तीन किस्में होती हैं, होम ट्रेड की दो किस्में होती हैं, होलसेल और रिटेल, और फॉरेन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होती है. ट्रेडिंग बिजनेस दो किस्म की होती हैं. वो जो कपड़ा फैसलाबाद से या बाहर से आके गुजरांवाला आना है, तो इसमें सर्विसेज बिजनेस की भी जरूरत होती है. मतलब जो बैंक है, जो एडवर्टाइजिंग है, जो बीमा है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंजीनियर्स हैं, ये जो काम करेंगे, ये क्या होंगे? उनके प्रोफेशंस होंगे और उनके सर्विसेज बिजनेस कहलाएंगे. इस तरह ये हमें जिंदा रहने के लिए काम करना है, और काम करने के लिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं, और हम अब चूज करना है. यानी मैंने फैसला किया कि मैंने तो काम करना है, बिजनेस करना है. अब बिजनेस में अपना भी कर सकता हूँ, तो अपना अगर करना चाहूंगा तो मैं दो शक्ल में करूंगा. क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है. एक मैं मैन्युफैक्चरिंग शक्ल में कर सकता हूँ, हम ट्रेडिंग शक्ल में. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का फैसला करूंगा तो डेफिनेटली मुझे रॉ मटेरियल, फैक्ट्री सेटअप, मशीनों, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी. मैं रॉ मटेरियल लेके उसको कन्वर्ट करके लोगों को बेचूंगा. और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं बना बनाया माल खरीद के बेचूं, तो फिर वो क्या होगा कि मैं किसी बनी बनाए कपड़ा बना हुआ है वहां से लेके मैं होलसेल कपड़े क्लॉथ मर्चेंट की दुकान पे बैठ जाऊंगा और उस कपड़े को बेचूंगा. और अगर मेरे पास कोई हुनर है, मेरे पास कोई स्किल है, तो मैं अपने सर्विसेज बिजनेस के तौर पे काम कर सकता हूँ. जिसमें मैं एक ट्यूशन सेंटर बना सकता हूँ, तो इस सूरत में वो सर्विसेज बिजनेस का होगा है. या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ सर्विसेज, एक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा मैं है.
تو یہ تھا مختلف قسم کے بزنس. بزنس چاہے کوئی بھی ہو یہ خود نہیں چلتا. بزنس چاہے کوئی بھی ہو یہ خود نہیں چلتا. اس کو چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. بزنس چھوٹے لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے, درمیانے لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے, بڑے لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو پروفٹ میکنگ بزنس ہیں ہم اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے. اگر اس بزنس کو ایک بندہ چلائے گا, یعنی میں کپڑے کی دکان کھولنے جا رہا ہوں یا کپڑا بنانے جا رہا ہوں تو میں فیصلہ کرتا ہوں میں اکیلا ہی کروں گا, میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گا, تو ڈیفینیٹلی یہ جو میری آرگنائزیشن ہوگی وہ سول پروپرائٹرشپ کی ہوگی. آپ نے اکثر دکانوں پہ کپڑے کی دکان کے باہر لکھا ہوگا پروپرائٹر محمد اسلم, اور اگر 2 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پروپرائٹرز لکھے ہوں گے اور اس میں لکھا ہوگا احمد, اکبر, اسلم, جو بھی ہے, تو اس کا مطلب وہ پارٹنرز ہیں. اس میں ایک بندہ نہیں چلا رہا, اسے ایک سے زیادہ لوگ مل کے چلا رہے ہیں. اور اگر بہت سے لوگ 100 اور ہزاروں کے حساب سے لوگ مل کے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کمپنی یا کارپوریشن کی شکل میں ہوگا, جوائنٹ اسٹاک کمپنی جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو بزنس کو چلانے کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت, اینٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اینٹی یا بزنس آرگنائزیشن ہم پروفٹ میکنگ جو ہوتی ہے وہ 3 شکل میں ہو سکتی ہیں. سول اونرشپ بھی ہو سکتی ہے, پارٹنرشپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, کارپوریشن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی بھی شکل میں ہو, اس کو چلانے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک بزنس کو چلانے کے لیے یا ایک بزنس کے اندر 2 قسم کے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. جس سے بزنس شروع ہوا, میں نے کپڑے کی دکان ڈالی ہے یا میں نے کپڑے کا کارخانہ ڈالا ہے, تو میرے بزنس کے ساتھ 2 پارٹیز انوالو ہوں. انٹرنل پارٹیز اور ایکسٹرنل پارٹی. نیکسٹ سلائیڈ میں انٹرنل پارٹیز اینڈ ایکسٹرنل پارٹیز. انٹرنل پارٹیز دیکھیں, اگر آپ اینڈ سیشن میں ہم کوشچن آنسر بھی کریں گے ہیں, اب ذرا اس کو سلائیڈز کو ذرا غور سے دیکھیں ہیں, پھر جو آپ کی کوئریز ہوں گی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ ویسے بھی آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں. یہ سلائیڈز میں انشاءاللہ گروپ کے اندر بھی شیئر کر دوں گا. یہ بیس ہے ہمارے سبجیکٹ کی, جو ہم اگلے لیکچر میں اپنے سبجیکٹ کی طرف آئیں گے. لیکن آج صرف ہم نے ریلیٹ کرنا ہے کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اس کو لنک کرنا ہے پورے پروسیس کے ساتھ. آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے. آپ بزنس ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, بزنس ایجوکیشن میں ہر سبجیکٹ کی ایک کہانی ہے, اس کا مقصد ہے آپ کو پڑھانے کا. تو دیکھو نا, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. دنیا میں تشریف لائے, ضروریت لگی, ضرورت, اکنامک نیڈ, ان کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. ایکٹیویٹی 2 طرح سے ہوتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نان اکنامک. اکنامک ایکٹیویٹیز ہی کا دوسرا نام بزنس پروفیشنز ہیں. ہر وہ کام جو ریوارڈ کے لیے کیجیے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتا ہے. اور بزنس ہم 2 شکل میں کرتے ہیں. جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے تو یا میں خود بنا کے چیز بیچوں گا یا بنی بنائی لے کے بیچوں گا. تو اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے خود بنا کے کرنا ہے تو مینوفیکچرنگ بزنس. اور اگر اپنے ملک کے اندر رہ کے کر رہا ہوں تو ہوم ٹریڈ کروں گا, ہول سیل یا ریٹیل کی شکل میں کروں گا. اور اگر میں فارن کروں گا تو امپورٹ ایکسپورٹ یا انٹرپورٹ کی شکل میں کروں گا. کوئی بھی کروں بزنس, تو اگر میں اکیلا کروں گا ہے تو سول اونرشپ ہوگی. میں اپنے ساتھ ایک اور بندے کو ملا لیتا ہوں, اپنے دوست کو ملا لیتا ہوں, اپنے بھائی کو ملا لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں. اب میرا پروفٹ سارے کا سارا میرے پاس, میری پاکٹ میں نہیں جائے گا.
اب ہم 2 شیئر ہولڈر ہیں، اس میں 2 پارٹنرز ہیں، جو پروفٹ آئے گا یا نقصان ہوگا ہم دونوں کے حصے میں آئے گا. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے لوگ مل کے کام کریں تو ظاہر ہے ہم کس شکل میں کریں گے؟ کارپوریشن کی شکل میں کریں گے. کوئی بھی بزنس کر لوں، کسی بھی لیول پہ کر لوں، تو جیسے بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بزنس کے ساتھ 2 قسم کے لوگ جڑ جاتے ہیں. تو ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ بزنس چاہے کسی بھی لیول پہ ہو، اس جیسے بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بزنس کے ساتھ 2 لوگ جڑ جاتے ہیں. 2 قسم کے کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں. ذرا بزنس کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو فنڈ 2 طرح سے آتا ہے، انٹرنل سورسز سے آتا ہے اور ایکسٹرنل سورسز سے آتا ہے. انٹرنل سورسز سے مراد یہ ہے کہ مالک، اور ایکسٹرنل سورسز سے بینکس ہیں. اینی ہو، ایک بزنس جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 قسم کے لوگ کا مفاد جڑ جاتا ہے. ایک انٹرنل پارٹیز کہلاتی ہیں اور دوسری جو ہے وہ ایکسٹرنل پارٹیز کہلاتی ہیں. انٹرنل پارٹی جو ہیں اونر اور مینجمنٹ، اونر اینڈ مینجمنٹ. اونر سے مراد کیا ہے کہ اگر سول پروپرائٹرشپ ہوگا تو سول اونر میں اکیلا ہوں گا، اور اگر پارٹنر ہے تو پارٹنر اونر ہوں گے، اور اگر کمپنی ہے تو پھر جو اس کے ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈر ہوں گے وہ ہوں گے. اور مینجمنٹ کون ہے؟ امپلائیز، مینیجر وغیرہ. تو ایک بزنس کو 2 لوگ مل کے چلاتے ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. میں کون سے ہیں؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بینکس اور انشورنس کمپنیز، کریڈیٹرز، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، کمپیٹیٹرز، پراسپیکٹیو انویسٹرز، جنرل پبلک. اب اونر بھی یہ چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ میرا بزنس کس طرف جا رہا ہے. بینک جس نے قرضہ دیا وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میرا بزنس کس طرف، یہ بزنس کو میں قرضہ دوں کہ نہیں. کریڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح فرض کریں میں نے کپڑے کی دکان کھولنی ہے تو میں جن لوگوں سے کپڑا ادھار لوں گا، سپلائر آف گڈس، تو ظاہر ہے وہ کپڑا ادھار دینے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ انہیں کپڑا ادھار دینا چاہیے کہ نہیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے ٹیکس کے لیے آ جائیں گے. کمپیٹیٹر جو میرا مد مقابل دکان والا ہے وہ بھی جاننا چاہے گا کہ اس کا بزنس کیسے جا رہا ہے. اگر کوئی پراسپیکٹیو انویسٹر وہ شخص ہوتا ہے جس نے فرض کریں کہ میں پارٹنرشپ بزنس چلا رہا ہوں تو کوئی میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے، یا کمپنی ہے تو اس کے شیئر کوئی خریدنا چاہے، تو پراسپیکٹیو انویسٹر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے یہاں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. جنرل پبلک بھی یہ دیکھتی ہے کہ یہ بزنس جو ہے یہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے یہاں اب کتنا کام کر رہا ہے. مالک، مینیجرز یا باہر والے، ان دونوں کو ہر وقت یہ رہتی ہے کہ یہ بزنس چلتا رہے، یہ چلتا رہے گا تو ہمارا بینیفٹ ہے. ایکچولی ہر بزنس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میکسیمائزیشن آف دی پروفٹ. ہر بزنس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ میکسیمائزیشن آف دی پروفٹ یا میکسیمائزیشن آف دی اسٹیک ہولڈرز بینیفٹ. ہر کتنی بری ہے سیدھی یار تمہاری. ہر پارٹی کے، ہر بزنس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بزنس ترقی کرے، کامیابی کی طرف جائے. یہ مالک بھی چاہتے ہیں اور باہر والے بھی چاہتے ہیں. بینک بھی چاہتا ہے کہ کل کو یہ ہو کہ میں اس کو لون دے دوں، کل کو مجھے فرض کریں یہ 10 روپے پروفٹ کما رہا ہے تو میں اس کو اگر لون دیتا ہوں تو مجھے 12% پہ یہ سود واپس کس طرح کرے گا. تو یہ جو دونوں پارٹیز ہیں یہ ہر وقت یہ لگی رہتی ہیں کہ ہمارا بزنس. تو آپ ایز اے مینیجر جب کام کریں گے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ نے اس بزنس کو کامیاب کرانا ہے، اس کی ترقی ہی آپ کی ترقی ہے. تو یہ جو بزنس پارٹیز ہوتی ہیں انہیں ہر وقت معلومات چاہیے. تو جیسے ایک بزنس شروع ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن شروع ہوتی ہے، چاہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہو، پارٹنرشپ، لیکن یہاں ہم بڑے پیمانے پہ بات کریں گے تو کارپوریشن کمپنی کی بات کریں گے. کمپنی جب سیٹ اپ بنتا ہے تو کمپنی جیسی بنتی ہے تو اسے
मालूमात का एक निज़ाम जरूरत होती है ताकि सारे लोगों को सेटिस्फाई रखा जा सके। तो कंपनी को चलाने के लिए एक निज़ाम जो हम बनाएंगे है, वो निज़ाम जो है वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें मालूमात चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसे सुपरा सिस्टम कहते हैं। एक नेटवर्क हमें बनाना पड़ता है, मालूमात का एक निज़ाम बनाना पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेट करना है तमाम, क्योंकि अदारा जब बनता है तो उसके साथ उसके डिपार्टमेंट्स भी बनते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, चार्ट बनता है, तमाम सेगमेंट्स, तमाम पार्ट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। हमारी बॉडी है तो हमारे हाथ पांव सारे कुछ जितने भी दिल है ये सारे उसको उस बॉडी का हिस्सा है। ये सारे मिलके उसको अगर ये सारे सेहतमंद हों तो बॉडी काम करेगी। इस तरह एक बिजनेस जो होता है इसको चलाने के लिए हमें एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ा अहम है और हम लास्ट स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हमने वो अपने टॉपिक की तरफ आना है, यहीं से है। तो बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, उसको चलाने के लिए बिजनेस जैसे शुरू होता है उसके साथ पार्टीज होती हैं, दो किस्म की, इंटरनल पार्टी एंड एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। इन दोनों को कोऑर्डिनेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर कई सब सिस्टम्स होते हैं, इनमें से मेन बड़े बड़े जो हैं और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्लाइड्स करने के लिए या जो हमारे मुतलका है हम बयान कर रहा हूँ। तो उसके में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, आईटी, इस तरह इंजीनियरिंग और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंट्रोलर ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, यहाँ पे ये कंट्रोलर कहलाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी MIS के नीचे जो पहला सिस्टम होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड IT इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मेन बड़े ग्रुप है। इसलिए उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं और हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक माहिर की जरूरत होती है। तो आपको जो बिजनेस एजुकेशन दी जाती है ना, आपको MBA BBA कर रहे हो, बाद में MBA करोगे, तो MBA बिजनेस एजुकेशन करोगे तो आपको स्पेशलाइजेशन इसलिए करवाई जाती है कि आपने उस बिजनेस के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा बनने जाना है। और वो जो लोग काउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करेंगे वो काउंटिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे जाके, जो फाइनेंस में करेंगे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालेंगे जाके, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, भर्तियां करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को रिटेन करना, मार्केटिंग वाले चीजें बनी होती हैं उनको लोगों को प्रमोट करना, और IT कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम डेवलप करता है, नेटवर्किंग सिस्टम, तमाम डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ दिया नेटवर्किंग के जरिए, टिपोलॉजी वगैरह, लैन वैन वगैरह, ये सारे काम हैं जो आपने डिस्कस किए हुए हैं पहले कंप्यूटर में, जानते हैं आप। तो इसी सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की आगे 3 सब सिस्टम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अदारे के हिसाब से अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, चीजें सारी हैं, उस पर डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। फाइनेंस वाले क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, तो फाइनेंस वाले फंड की अरेंजमेंट करेंगे।
کہ فنڈ انٹرنل سورسز سے لیں, انٹرنل اکوٹی سے لیں, شیئر جاری کریں, ڈیبینچر جاری کریں, سٹاک کس طرح سے حاصل ہوگا, بینکوں سے لون لیں. مارکیٹنگ والے کیا کرتے ہیں, چیزیں بنی ہوتی ہیں, لوگوں تک انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. 4 P's آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ پروڈکشن والوں کو, یہاں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو بتائے گا کہ آپ کس طرح کی چیزیں بنائیں. اب اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہیومن کی ضرورت ہوتی ہے, یہ خود نہیں چلتے. ہر ڈپارٹمنٹ کو اور ہر سب سسٹم کو چلانے کے لیے مشینوں کی بھی ضرورت ہوگی, آرگنائز کرنے کے لیے, اور بندوں کی بھی ضرورت ہوگی. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا کرتا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ فیڈنگ کرتا ہے. یہ باقی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا ان کے بغیر. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پہ کیا کرتا ہے کہ ان باقی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر رہا ہوتا ہے. کہ اس سسٹم, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں سب سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اے سب سسٹم آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اور اس کے نیچے سب سسٹم کیا ہے؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کام 3 کرنا ہے. رائٹ پرسن کو مارکیٹ سے ڈھونڈنا, اس کو ریکروٹ کرنا اور اس کو سلیکٹ کرنا. ریکروٹنگ میں اور سلیکشن, ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن پروسیس کا نام ہے, جس میں وہ ایڈ دینا, ایڈ دے کے اس کے بعد اپلیکیشنز کا آنا, اسکروٹنائز کرنا ہے, ٹیسٹ لینا, انٹرویوز کنڈکٹ کرنا. یہ سارا عمل ایک جگہ پہ ہوتا ہے. اور اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں جائے تو پی سی ایس اور سی ایس ایس, پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو لوگ, تو گورنمنٹ کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے جو بندے چاہیے, تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کیا بنایا ہے. پنجاب لیول پہ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن ہے, اور جو فیڈرل لیول پہ ہے وہ سپیریئر سروسز ہے, جس میں آپ کمشنر وغیرہ, اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ بھرتی ہوتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگوں کو, صحیح لوگوں کو مارکیٹ سے ڈھونڈنا, ان کو سلیکٹ کرنا. اب سلیکٹ کر کے ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ختم ہو گیا. اگلا کام کیا ہے کہ یہ سلیکٹ کیے ہوئے لوگ, جیسے آپ بینک میں لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے, تو فوری طور پہ تو ان کو بینک والے سیٹوں پہ نہیں بٹھائیں گے. وہ تو لوگ جب وہ سیٹ پہ را حالت میں بندے کو بٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, جو بندے ریکروٹ ہو گئے, ہم بینک میں بیٹھیں گے تو انہیں سافٹ ویئر اگر چلانا نہیں آتا تو کیسے کریں گے وہ. اگر ایک ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچنگ کرنی پہلے سکھانی پڑے گی. اگر ہم نے مارکیٹنگ کا بندہ ہے تو اس کو مارکیٹنگ کے بارے میں بتانا پڑے گا. اگر فائنانس ہے تو اسے فائنانس کی ٹریننگ دینی پڑے گی. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, سب سسٹم ہے, دیٹ از دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کہ سلیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو ٹرین کر کے پھر آگے بھیجنا. اور تیسرا کام یہ ہے ریٹیننگ. سب سے مشکل یہ کام ہے. بندے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں, ہم اس کو ٹرین بھی کر لیتے ہیں, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک سب سے بڑا کام یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کے ادارے کو چھوڑ کے نہ جائیں. ریٹیننگ بھی ایک اہم ترین کام ہے اس کے اندر. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے 3 فنکشنز ہیں بڑے: ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ ریٹیننگ. دوسرا جو سیگمنٹ ہے دیٹ از ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کہ سلیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے ہی جابز پہ نہیں بٹھانا, پہلے ان لوگوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2 کام کرے گا: امپلائیز ڈیولپمنٹ اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. امپلائیز ڈیولپمنٹ سیمسٹر نمبر 6 میں آپ پڑھ رہے ہیں, جسے کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا. یعنی ہم نے دیکھو, ہر فیکٹری کے اندر, ہر کارخانے کے اندر, ہر بزنس کے اندر ہیومن تو ہوتا ہے, لیکن ریسورس کب بنتا ہے
रिसोर्स मीन एसेट कब बनता है? जब वो डेवलप होगा, ट्रेंड होगा, एक्सपर्ट होगा, सुपीरियर होगा। यानी एक आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप खाना खाने के बाद दो आपके जहन में या आपके जो ओपिनियंस होंगे, आप खाना खाने के बाद उठ के कहते हैं यार बड़ा मजा आया है। यहाँ की खाना उतना अच्छा, वो बात की बात है, पहले वो देखते हैं यार सर्विस बड़ी अच्छी थी, ट्रेंड लोग थे, एक्सपर्ट थे, दरबान ने दरवाजा खोला, हमारे लिए सीट से रिजर्व से हम बैठे हैं, बंदा खड़ा हुआ है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे आप देखें कि खाना तो अच्छा हो लेकिन वहां की सर्विस अगर अच्छी नहीं हो, तो एक बात है कि खाना खाने के बाद वो ही आप वेटर को बुला रहे हैं, बार बार ट्रेंड नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, जीभ से मसले आ रहे हैं, और आप खाना खाने के बाद आप एक तरफ से ये कहेंगे यार दोबारा नहीं यहाँ आना, यहाँ तो सर्विस करना, हम तो थोड़ा सुकून के लिए, आउटिंग के लिए बाहर आए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो होटल, वो रेस्टोरेंट जहां पे ट्रेनिंग दी गई है लोगों को, वो उनका एसेट था। आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लें, आप जितनी मर्जी अच्छे जो फर्नीचर रख लें, अगर आपका अमला नहीं है, डेवलप नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो बंदे हमने सिलेक्ट किए, रिक्रूट किए हैं, वो लोगों को डील करना है उन्होंने। क्योंकि हम बिजनेस किससे है? लोगों से है, कस्टमर से है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वो बैंक है या होटल है, किसी भी जगह पे है, चाहे टीचर है। तो बुनियादी तौर पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक फौरी तौर पे ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और एक होता है कैरियर डेवलपमेंट। तो इस सब्जेक्ट के दो हिस्से होंगे, एक फौरी तौर पे बंदे को रखते ही ट्रेनिंग देना, और दूसरा काम क्या है कि जाहिर है कि वो ट्रेनिंग के लिए अब उसने उसी सीट पे तो नहीं रहना, उस बंदे ने क्या करना है, अगली सीट पे भी जाना है। तो उसे के लिए जिस तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर भर्ती होता है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, वो एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, पोस्ट पीएचडी पे जाएगा, ताकि कल को जिस तरह आपके डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर नवीस साहब हैं, तो जाहिर है यूनिवर्सिटी ने उन्हें डेवलप किया है, उनके कैरियर को भी डेवलप किया है, पीएचडी है उन्होंने की है, तो यूनिवर्सिटी ने उनका ख्याल रखा है। क्योंकि अगर उनके एम्प्लॉइज तरक्की करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगी। तो अगले सेमेस्टर में आपने ओडी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 शोबे हैं, 3 फंक्शन है। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन आपने पहले पढ़ा होगा, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बंदों की ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना। तो इस सेमेस्टर में हम जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बुनियादी तौर पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉइज को डेवलप करना, ताकि वो जब एम्प्लॉइज डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करती तो डेफिनेटली क्या होगा है, अगर एम्प्लॉइज डेवलप नहीं करते तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप नहीं होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बुनियादी तौर पे इसका तल्लक किसके साथ है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ है। और ये उसकी एक शाख है, एक डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट होते हैं, उन्हें इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी टास्क को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके।